بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور نسبت ہے اس مہینے کو آقائے دو جہاں محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ نسبت یہ ہے کہ اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اسی مہینے میں آپ نے اس دنیا سے آخرت کی طرف رحلت فرمائی۔ تو ولادت بھی اسی مہینے میں، ہجرت بھی اسی مہینے میں اور رحلت یعنی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑی محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری ذات اس کے لیے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری کی پوری انسانیت سے۔ گویا اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں جتنے رشتے عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ کتنے قریبی رشتے ہیں، چاہے وہ جتنی محبت کے رشتے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، شوہر بیوی، جتنے بھی رشتے ہیں قرب کے، تعلق کے، محبت کے، ان سب رشتوں پر اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت غالب ہو، قوی ہو، بڑھ کر ہو، تب جا کر اس بندے کا ایمان کامل ہوگا، اللہ کی نظر میں معتبر ہوگا۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان دنوں کی مناسبت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ مستورات کا مجمع ہے۔ میں ایک بات یہ عرض کروں گا مستورات سے کہ عقیدہ ہماری بنیاد ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ خراب ہو، کمزور ہو، فاسد ہو تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ اس امت پر عقیدے کے باب میں زور دیا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، توحید کی حفاظت کر لو، رسالت کی حفاظت کر لو، آخرت کی حفاظت کر لو، شرک سے اپنے آپ کو بچا دو۔
پیغمبروں کی مخالفت اور دشمنی سے اپنے آپ کو بچا لو، آخرت کے دن اور آخرت کے معاملات کے انکار سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ پچھلی جتنی امتیں ہلاک ہوئی وہ توحید کے منکر تھے، وہ رسالت کے منکر تھے، وہ آخرت کے منکر تھے، تو نشان عبرت بن گئے۔ آج قرآن کریم کے اندر ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم یونس ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے، جتنے بھی پیغمبروں کے تذکرے ہیں وہ بطور عبرت کے ہوئے۔ ان کا عقیدہ خراب تھا، فاسد تھا، ہلاک ہو گئے۔ مستورات بہت بڑا کام اور کردار ادا کر سکتی ہے، میری بات غور سے سنیے گا اور بیدار رہ کے سنیے گا۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ماحول کے عقیدوں کی حفاظت کریں۔ ہم ایک پکے صحیح العقیدہ، صحیح مسلک و مشرب والے مسلمان ہوں، ہم صرف نام کے مسلمان نہ ہوں، صرف روایتی رسمی مسلمان نہ ہوں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، کون مسلمان ایسا ہے چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو، لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت دنیا میں ہوئی اور مجھے خوشی نہیں؟ یہ کہنے اور سوچنے والا کوئی کافر تو ہو سکتا ہے، دین دشمن اور اللہ کے وجود کا منکر تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کلمہ گو مسلمان وہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہے، خوشبو کا جھونکا ہے، موسم بہار ہے، دل کا سکون اور راحت اور ٹھنڈک ہے، ہماری جان اور دل کا چین ہے، ہمارا سکون اس سے وابستہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کچھ رسمی چیزوں پر، کچھ رسمی باتوں پر عمل کر کے آج اگر ایک مسلمان یہ کہے کہ جی سچا پکا عاشق میں ہوں، سچی محبت میرے پاس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ماہ ربیع الاول میں فلاں چیز لگا دی ہے، فلاں چیز جلا دی ہے، فلاں چیز لہرا دی ہے، میں نے تو قمقمے جلا دیے، میں نے لائٹیں جلا دی، میں نے جھنڈیاں لگا دی ربیع الاول کی۔ دیکھیں یہ عقیدے کو سمجھانے کے لیے کسی سے ضد نہیں، نہ ہمارا مزاج ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان چند رسمی اور رواجی چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کے دل میں تو اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت ہی نہیں ہے، عشق ہی نہیں ہے۔ اگر یہی چیزیں ضروری ہوتی اور یہی چیزیں بنیاد ہوتی پیغمبر سے عشق کے سچے ہونے کے لیے، تو پھر آپ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک جو امت چلتی رہی، اس میں سے جس نے ماہ ربیع الاول میں یہ عمل نہیں کیا، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک انسان سمجھتا ہے کہ جی میں محبت کا اظہار اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، ایک نہیں 100 بار کریں، اس سے زیادہ بڑھ کے کریں۔ کس نے آپ کو روکا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اگر آپ اپنی جیب سے خرچہ کر رہے ہیں، لائٹ آپ کی ہے، بل آپ کا ہے، لائن آپ کی ہے، بالکل آپ کریں، لیکن یہ کرنے کے بعد اگر میری زندگی میں، میرے گھر کے ماحول میں نماز نہیں، میرے گھر کی مستورات پردہ اور حجاب ستر نہیں کرتی، میرے گھر سے گانے باجوں کی آواز بھرپور آتی ہے، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، رشوت، حق تلفی یہ میں خوب کر رہا ہوں،
اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کر کے، اور پھر اگر میں کہوں کہ جی میں تو سچا پکا عاشق ہوں، یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے اور اللہ کی پکڑ کا باعث ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں کے ماحول میں عقیدے کی حفاظت کریں، سنتوں کو زندہ کریں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو زندہ کریں، ہمارے معمولات دن کے، رات کے، خوشی کے، غمی کے، آنے کے، جانے کے، بولنے کے، چلنے کے، بیٹھنے کے، مسکرانے کے، اعمال کے، اخلاق کے، معاشرت کے، معاملات کے، ایک ایک چیز وہ طریقے پیغمبر کے مطابق ہو جائے۔ اصل محنت یہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ جو بہت ضروری ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، چاہے ہم مرد ہو، چاہے ہم مستورات عورتیں ہوں، ہمیں ان کمزوریوں کو آج دور کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے، اور اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے اس امت کا کیا کردار ہے، اس ملک میں اس حوالے سے کیا محنتیں ہوئی ہیں۔ اور آج جس دن ہم آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ اصلاحی مجلس جو چل رہی ہے، یہ آج کا دن 7 ستمبر کا، یہ عقیدہ ختم نبوت کی نسبت سے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ آج ان باتوں سے کیوں نہ واقفیت پیدا ہو گئی؟ اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا اس حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے سلسلے میں اللہ پاک نے سب سے آخری نبی بنا کر جس ہستی کو بھیجا، اور جن کا لقب خاتم الانبیاء ہے، جن پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی، وہ کون سے پیغمبر ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کو انبیاء کے سلسلے کا آخری نبی سمجھنا، جاننا، ایمان رکھنا، یہ کہلاتا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اگر نعوذ باللہ کوئی اس بارے میں کوئی شبہ رکھے، اشکال رکھے، گنجائش رکھے، کسی کی باتوں میں آئے، تو ایمان جانے کا خطرہ اور اندیشہ ہے۔ ہمارے اس ملک میں اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے علماء نے بڑی محنت کی اور بڑی قربانی دی، اس لیے کہ وہ طبقہ جس نے ختم نبوت کے مقابلے میں ایک شخص کو نعوذ باللہ نبی بنا کر پیش کیا، یعنی قادیانی فتنہ، مرزائی فتنہ، اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اپنا نبی تسلیم کیا، گویا کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی، اور امت کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے اپنا نبی بنا کر پیش کیا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ عقیدہ ختم نبوت تو ختم ہو گیا، ختم نبوت کا پر جو ہمارا ایمان تھا وہ تو چلا جائے گا۔ اس امت کے علماء نے، بزرگوں نے، اور امت نے، ہر مسلمان نے اس حوالے سے جان توڑ قربانی دی، اور ہمارے اکابر نے اپنے مال کی، جان کی، اولادوں کی، ہر چیز کو پس پش ڈالا، لیکن امت کے اس عقیدے کی حفاظت کی۔ اور میں آپ سے صرف ایک تاریخی طور پر ایک بات نقل کروں تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ 1947 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا، ٹھیک ہے؟ اس کے ٹھیک 7 سال کے بعد 1953 میں 1953 میں پہلا موقع تھا جب ختم نبوت کی تحریک پہلی مرتبہ چلی۔ اس 1953 کے 21 سال کے بعد 1974 میں 1974 میں دوسری مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک چلی،
1974 کے 10 سال بعد 1984 میں تیسری مرتبہ اس ملک میں ختم نبوت کی تحریک چلی. تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ختم نبوت کی تحریک ملک میں کتنی مرتبہ چلی تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ 3 مرتبہ. کب چلی؟ 1953، پھر 1974، پھر 1984. لیکن ان میں سب سے جاندار تحریک 1974 کی تھی. 7 سپٹمبر 1974 اس ملک کی تاریخ کا وہ عظیم الشان دن تھا کہ جب پاکستان میں آئینی طور پہ، قانونی طور پر اس فتنے کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے اس ملک میں یہ آئین قانون بن گیا کہ جو بھی ختم نبوت کے انکار کی کوشش کرے گا، چاہے وہ مرزائی قادیانی ہو یا اس کے بعد کوئی بھی آئے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، کافر سمجھا جائے گا. تو الحمدللہ 7 سپٹمبر 1974 سے لے کر آج بھی آپ 7 سپٹمبر 2024 میں بیٹھے ہیں، 50 سال پورے ہو گئے. یہ قوم، یہ امت اس قانون کے بنے ہوئے 50 سال پورا ہونے پر گولڈن جوبلی کی تقریب منا رہی ہے، اللہ کے سامنے شکر کا اظہار کر رہی ہے. اور اس وقت لاکھوں مسلمان پورے ملک سے وہ مینار پاکستان میں جمع ہیں، اور اظہار تشکر کے لیے وہاں آج بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے علماء کا، پوری قوم اور پوری امت کا. اللہ پاک اس اجتماع کو قبول بھی فرمائے اور ہر جانب سے اس کی حفاظت بھی فرمائے. تو یہ عقیدہ ختم نبوت کی تاریخی حیثیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. تیسری بات جو آپ مستورات سے عرض کرنی ہے اس کو بہت توجہ کے ساتھ سن لیں. ربیع الاول میں جیسے میں نے اشارتاً عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں رسمی طور پہ ہمارے ماحول میں پیدا ہو جاتی. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے روڈ بند کی ہے، کسی نے ایک سلسلے شروع ہو گئے لوگوں کو تکلیف دینے والے ایک رسمی میں. ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ غلط باتوں میں لگے ہوئے. میں نے ابھی طلبہ سے بھی عرض کیا، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، ایک غلط آدمی غلط کام کر رہا ہے، ہم اس کی غلطی کو بیٹھ کے بار بار بیان کرتے ہیں. آپ بتائیں کیا اس سے وہ غلطی ختم ہو جائے گی؟ اگر اہل بدعت نے اس مہینے میں اپنا ماحول بنایا، غلط چیزیں پھیلا دی، تو ہم اپنے آپ کو اہل حق کہنے والے، ہمارے صرف گلے شکووں سے کام بن جائے گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ ایک غلط کام اس مہینے میں کرتے ہیں تو آپ صحیح کر لیں. اگر وہ بدعات کو رواج دیتے ہیں، آپ سنتوں کو دے دیں. اگر انہوں نے رسمی چیزیں پھیلا دی ہیں، آپ دین کی صحیح شکل کو سکھا دیں، سیکھ لیں، محنت کر لیں. صرف باتوں سے تو کام نہیں بنتا. تو بھئی اسی نسبت سے کہ اس مہینے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا ہمت اور ارادہ اور عزم کرنا ہے، مسلمان کا ماہ ربیع الاول کیسا ہوتا ہے، اس کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، اس کے پاس پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کیسے آ سکتی ہے، پاک پیغمبر کی حیات طیبہ کیا تھی. ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سنیں، سیکھیں اور سمجھیں، ہے نا؟ ہر ایک کی فکر ہو، صرف ہماری نہیں. تو اس حوالے سے بھئی ہر سال فکر ہوتی ہے. اس سال بھی 2 مجلسیں سیرت کی خصوصی رکھی گئی ہے، ایک کل اتوار کے دن مغرب کے بعد، ایک آئندہ اتوار کو مغرب کے بعد. مستورات غور سے سن لیں اور پوری کوشش کریں 100% آنے کی. مستورات، طالبات، معلمات سب، اور دوسری مستورات کو بھی دعوت دے کر اپنے ساتھ لائیں، اور لانے کے بعد توجہ اور طلب اور یکسوئی کے ساتھ مجلس کی باتوں کو سنیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اشتہار اعلان نوٹس بورڈ پہ بھی لگا دیا ہے، مسجد کے پیج پہ بھی چلا دیا ہے، سب چیزیں ہو گئی. آپ اس کی محنت کریں. کل کی مجلس میں بھی مغرب کے بعد، آئندہ اتوار کی مجلس میں بھی مغرب کے بعد خوب اہتمام سے تشریف لائیں. گھر کے محارم مردوں کو مسجد میں بھیج دیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم ترین بات، وہ پچھلے سال ہم نے ایک ترتیب شروع کی، کوئز پروگرام. کوئز کہا جاتا ہے ایک ذہنی آزمائش. جیسے مثال کے طور پہ آپ ابھی بیٹھی ہیں اور آپ کی ایک معلمہ آپ سے سوال کر لے، جیسے ابھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ ختم نبوت کی پہلی تحریک کس سال میں چلی،
آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہاں پر دے دیں، میں پھر بعد میں پوچھ لوں گا۔ ختم نبوت کی پہلی تحریک کس سال میں چلی؟ 1953، 1953 میں۔ اب جو بچہ یا جو بچی جو طالبہ یہ جواب دے دے تو اس کو ہم انعام دے دیں۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے، سیکھنے کو ملا، تربیت ہوئی، بچے کو اپنے دین سے واقفیت ہو گئی، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی، ماحول بن گیا۔ سوال و جواب کی شکل میں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، ملک پاکستان کے بارے میں، یہ سوال و جواب کی ترتیب ایک نشست رکھی گئی۔ پچھلے سال صرف مسجد میں بچوں کے لیے تھا، اس سال انشاءاللہ طالبات کے لیے اور بچیوں کے لیے بنات میں بھی ہوگا۔ معلمات طالبات کو بھی تیار کریں، 7 سال سے 16 سال تک کی طالبات ہو، باہر سے بچیاں اگر مستورات بیٹھی ہیں اپنی بچیوں کو بھی لازمی ترغیب دے کر کے لائیں، انشاءاللہ اسی وقت سوال، اسی وقت جواب، اسی وقت انعام۔ کوئز پروگرام کا اعلان بھی لگ چکا ہوگا، بورڈ لگ چکا ہوگا آپ کے مدرسۃ البنات میں، اس کو تسلی سے دیکھ لیں۔ اور کوئز پروگرام ہمارا کب ہوگا؟ ایک آج ہفتہ ہے، آنے والے ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد، ہفتے کے دن 14 سپٹمبر، ہفتے کے دن عشاء کے بعد، آپ سمجھے کہ 8:30 بجے انشاءاللہ کوئز پروگرام شروع ہو جائے گا۔ مستورات اس حوالے سے خوب محنت کریں، اپنی بچیوں کو تیار کریں۔ اچھا تیاری کس سے کی جائے، یہ ایک بڑا سوال تھا پچھلے سال۔ ہم نے اس سال ایک گائیڈ بک تقریباً بنا دی اور میں نگران کو اس کا ٹائٹل بھیج دیا تھا، نوٹس بورڈ پہ لگا ہوا ہوگا۔ وہ مجموعہ تقریباً بننے کے مرحلے میں ہے۔ کل یا پیر کے دن آپ کی بنات کے بالکل برابر میں ایک شاپ ہے، اس شاپ سے انشاءاللہ وہ کتاب مجموعہ آپ کو دستیاب ہوگا، اور تھوڑا سا رقم خرچ کر کے اپنے اوپر، دین کو سیکھنے کے لیے انسان کچھ خرچ کرتا ہے تو برکت ہو جاتی ہے نا، ہاں، تو اس میں بخل نہ کریں بھائی۔ وہ مجموعہ آپ کے گھر کی زینت ہوگا، اس کو روز پڑھیں، روز اس سے تیاری کریں، آپ کو دین کا بہت بڑا حصہ سیکھنے کو مل جائے۔ تو یہ 300 400 500 روپے آپ کے ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہیں تو فی سبیل اللہ دے دیں، لیکن مناسب نہیں۔ انسان جب خرچ کرتا ہے اس چیز میں برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی بچیوں کو تیار کریں، وہ مجموعہ اس دکان سے حاصل کریں، مستورات اس حوالے سے اپنی بچیوں کو، اپنے متعلقین کی بچیوں کو تیار کریں، اہتمام سے تشریف لائیں، سیرت کی دونوں مجلسوں میں بھی آئیں، محارم مردوں کو بھی متوجہ کریں، خوب محنت کریں تاکہ ربیع الاول کا مہینہ ہم صحیح ترتیب، صحیح انداز میں گزار سکیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔